سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ترکی کے شہر ادرنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان مراد ایک طاقتور اور قابل حکمران تھے۔ محمد فاتح کا نام اصلی طور پر محمد بن مراد تھا، مگر فاتح کا لقب انہیں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ملا۔ محمد فاتح نے بچپن ہی سے اپنے والد کے دربار میں اہم سیاسی اور فوجی معاملات دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ ان کا ذہن بہت تیز تھا اور وہ بچپن ہی سے حکمت عملی اور جنگی تدابیر میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میں علوم اسلامیہ، تاریخ اور فوجی حکمت عملی شامل تھی۔ وہ بہت جلد اپنے والد کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے تمام فیصلوں میں حصہ لینا لگے۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت اپنے عروج کے قریب تھی اور محمد فاتح کا بچپن اس سلطنت کی تقدیر کا حصہ بننے کی تیاری کے طور پر گزرا۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد 1444 میں محمد فاتح نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ابتدائی طور پر ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے کچھ مخالفین نے ان کی حکمرانی کو چیلنج کیا، مگر محمد فاتح نے انہیں بزور طاقت دبا دیا۔ ان کے دور حکومت کا آغاز اہم فتوحات سے ہوا۔ 1448 میں انہوں نے سربیا کے علاقے میں کامیاب مہم چلائی، جس سے ان کی جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مقدونیہ اور دیگر علاقوں میں فتوحات حاصل کیں۔ محمد فاتح کی سب سے اہم حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ حیران کر دیتے تھے۔ ان کی فوجی حکمت عملی بہت جدید تھی اور وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو پہچان کر اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم لمحہ 1453 میں آیا، جب انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کی۔ قسطنطنیہ اور جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے محمد فاتح نے اس شہر پر قبضہ کرنے کا عزم کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے سلطان محمد نے ایک بڑے فوجی دستے کو ترتیب دیا اور جدید ترین جنگی تکنیکوں کا استعمال کیا۔ ان کی فوج میں توپوں کا استعمال خاص طور پر اہم تھا، کیونکہ اس وقت توپوں کا استعمال نئی بات تھی۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور 3 ماہ تک اس پر حملہ جاری رکھا۔ آخر کار 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح سے نہ صرف عثمانی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل بھی ثابت ہوئی۔ اس فتح کے بعد محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھا، جو آج بھی ترکی کا دارالحکومت ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے ایک مضبوط اور منظم حکومت قائم کی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک مؤثر نظام انصاف، تعلیم اور معیشت کو فروغ دیا۔ وہ ایک قابل منتظم تھے اور اپنی عوام کی فلاح کے لیے مختلف منصوبے بناتے رہتے تھے۔ انہوں نے مختلف اقلیتوں کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک لچکدار مذہبی پالیسی اپنائی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دی۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ثقافتوں کو فروغ دیا اور اپنے دربار میں مختلف زبانوں اور تہذیبوں کو سنگم بنایا۔ سلطان محمد فاتح نے فوجی لحاظ سے بھی ایک طاقتور نظام قائم کیا۔ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو منظم اور ترتیب یافتہ رکھا اور ہمیشہ اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی فتوحات اور حکومتی پالیسیز نے عثمانی سلطنت کو نہ صرف ایک طاقتور سلطنت بنایا، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے مسلمانوں کو یورپ میں ایک اہم مقام دیا اور عثمانی سلطنت کا اثر پورے یورپ اور ایشیا میں پھیل گیا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات 1481 میں ہوئی، مگر ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کے دور کی حکمت عملی، فوجی کارنامے اور حکومتی کامیابیاں آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی جنگی حکمت عملی بے حد جدید اور غیر روایتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو حیران کر کے اور قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح میں ان کی کامیاب حکمت عملی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک جدید توپوں کی فوج تشکیل دی تھی، جنہیں سلطان محمد کی توپیں کہا جاتا تھا۔ یہ توپیں اتنی بڑی اور طاقتور تھیں کہ وہ شہر کی مضبوط دیواروں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ توپیں اس وقت کی سب سے بڑی توپیں تھیں اور ان کا استعمال فتح کی سمت کو بدلنے میں اہم تھا۔
سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے محاصرے میں ایک اور غیر معمولی حکمت عملی استعمال کی جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس نے خفیہ طور پر سمندر کے راستے شہر کے اطراف میں چھوٹے فوجی دستے بھیجے تاکہ دشمن کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ارد گرد کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے قسطنطنیہ کے مشرقی اور مغربی کناروں پر زور سے حملے کیے تاکہ شہر کے دفاعی نظام کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ چال ایک ذہین منصوبہ بندی تھی جس نے شہر کی دفاعی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور حکومت میں ایک لچکدار مذہبی پالیسی اپنائی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے قسطنطنیہ میں اپنے نئے شہر کے باشندوں کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادات کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ٹیکس بھی وصول کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ملی نظام تعارف کرایا جس کے تحت مختلف مذاہب کے پیروکار اپنے امور کو خود ہی چلا سکتے۔ سلطان محمد فاتح کا ذاتی طور پر بھی ایک بہت مضبوط کردار تھا۔ انہیں بچپن ہی سے ان کے والد سلطان مراد نے جنگی حکمت عملی، سیاست اور معیشت کے معاملات سکھائے تھے۔ محمد فاتح خود بھی ایک محنتی اور ذہین طالب علم تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مشیروں سے مشورہ کرتے تھے مگر اپنی ذاتی حکمت اور تجربے پر بھی بھروسہ رکھتے تھے۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں سادگی اور تواضع اختیار کی اور ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ صف اول میں لڑتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کو انجینئرنگ اور گرافی بھی گہری دلچسپی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے دوران اس نے شہر کے حصار کو توڑنے کے لیے جدید ترین آلات اور تکنیکوں کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے حکم سے ایک موبائل پل تعمیر کیا تھا جسے فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اس نے ایک توپ بھی بنوائی تھی جس کا وزن 600 ٹن تھا اور جو شہر کی دیواروں کو برباد کرنے میں کامیاب رہی۔ سلطان محمد فاتح کی فتوحات صرف قسطنطنیہ تک محدود نہیں تھی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں کامیاب فتوحات حاصل کیں۔ اس نے بوسنیا اور یونان کے کچھ حصوں کو فتح کیا اور ان علاقوں میں عثمانی حکومت قائم کی۔ اس کے علاوہ اس نے مصر اور شام کے علاقے بھی فتح کیے جس کے بعد اس کی سلطنت میں مشرق وسطیٰ کے اہم علاقے شامل ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح کی فوج میں ایک خاص قسم کے سپاہی ہوتے تھے جنہیں قزل باش کہا جاتا تھا۔ یہ سپاہی نہ صرف جنگ میں انتہائی مہارت رکھتے تھے بلکہ ان کا مذہبی عقیدہ اور عقیدت بھی عثمانی سلطنت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے۔ قزل باش سپاہیوں کی وفاداری اور جنگی مہارت نے سلطان محمد فاتح کو اپنے دشمنوں کے خلاف کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان محمد فاتح کا دربار ایک خوبصورت اور منظم مقام تھا جہاں ہر طبقے سے لوگوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے دربار میں مختلف مشیروں اور ماہرین کا ایک جال ہوتا تھا جو مختلف شعبوں میں اپنے تجربات اور مہارت سے سلطان کو رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اس نے اپنے دربار میں ثقافت، فنون اور علم کے لحاظ سے بھی اہم تبدیلیاں کی۔ اس کے دربار میں بڑے ادیب، دانشور اور معمار بھی تھے جنہوں نے سلطنت کو فکری سطح پر بلند کیا۔ سلطان محمد فاتح کے دور کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے عثمانی سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھری۔ اس کی فوج، انتظامیہ اور اقتصادی قوت نے سلطنت کو ایک نئی شان عطا کی۔ اس کے دور میں سلطنت کی سرحدیں شمالی افریقہ سے لے کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گئیں اور وہ ایک عالمی سطح پر اہم طاقت بن گئیں۔